قسط نمبر 1۔ وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ تو میں سیدھی طرح کہہ چکا ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ ہمارے خاندان میں آج دور دور تک کوئی بھی لڑکی غیروں میں سے نہیں آئی، اور تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری شادی ایک ایسے خاندان میں کر دوں جس کا حسب نسب کوئی نہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھو، اونچی برادری، نام نسب، اگر تم 10 پش پیچھے بھی جاؤ گے تب بھی اونچا خاندان کہلائے گا، اور میں ایک عام معمولی گھر کی لڑکی اپنے بیٹے سے بیان دوں؟ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اب مزید میرے پاس اس بات کو لے کر کوئی بحث نہیں ہے۔ ایک طویل جواب دے کر روز کی طرح وہ اٹھ گئے۔ وقت نے ماں کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے بیٹی کی بے تابی دیکھ رہی تھی۔ 1 سال پہلے اس نے شادی کی بات کی تھی، وہ سب کافی خوش ہوئے تھے کہ بخش شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے۔ یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہوئی، اور وجدان چودھری جو اپنے حسب و نسب کو لے کر عجیب وہمی سی طبیعت کے مالک تھے، ان کے سامنے اس کی دال پچھلے 1 سال سے گل نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اٹھ سکتا تھا، وہ چاہتا اپنی من مرضی کر سکتا تھا، وہ اختیارات رکھتا تھا۔ اس کی محنت تھی اس لیدر فیکٹری کو اس وقت شہر کی سب سے نامی گرامی فیکٹری بنانے میں۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ کتنے ہی 1 سال سے باپ کی مخالف رہا ہو، وجدان سے بے حد محبت کرتا تھا، اور وجدان بھی اس پر جان لٹاتے تھے۔ اگر ان کی زندگی سے یہ پچھلے 1 سال نکال دیا جاتا۔ بیٹے پرائی لڑکی ہے، کیا علم کیسی ہو؟ میں جانتا ہوں امی کافی نہیں ہے، وہ ذرا تلخی سے بولا۔ 2 لوگوں کی شادی صرف ایک لڑکا اور لڑکی پر منحصر نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھوں خاندان جڑتے ہیں۔ تم جانتے ہو یہ سب، پھر کیوں الجھ رہے ہو؟ بیٹا، تمہارے ڈیڈ کی پھپھو کی بیٹی کی بیٹی دانین یاد ہے؟ وہ بچی آئی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے، میلاد میں اس کے بال دیکھے تھے تم نے؟ اس کی تہذیب، اس کا ادب، اس کا شرمیلا انداز، میرا دل موہ لیا اس لڑکی نے۔ تو مجھے اسی وقت تمہارے لیے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ حد ہو گئی امی، میں آپ سے اینا کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی دانین کو اٹھا لائی ہیں۔ جب نہیں کرنی میں نے کسی اور سے شادی تو آپ لوگ کیوں نہیں میری بات مان رہے؟ وہ آگ بھی گولا سا ہوا۔ بخ جاؤ، تمہارے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وجدان شاور لے کر نکلے تو اب بھی وہ اپنی ماں سے الجھ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں کچھ برا نہ کر گزروں، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو وجدان نے اس کی جانب دیکھا اور ان کا ہاتھ اٹھا کر کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ عافیہ دلتا گئی۔ وجدان یہ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے 2-4 گالیاں دی تھی اسے، مجھے دھمکائے گا، اس کی ہڈیاں پسلیوں سے الگ کر دوں گا۔ بچہ نہیں ہوں میں، وہ داڑا یہاں تک کہ وجدان بھی خاموش رہ گئے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس کے گھر بارات نہیں جائے گی، وہ میرے نام پر اس گھر میں نہیں آئے گی، تم میرا منہ دیکھیں گے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ عافیہ منہ پر ہاتھ رکھتی روتی چلی گئی۔ تم نے دانین کی بات کی تھی مجھ سے، میں ساجدہ پھوپھو سے بات کرتا ہوں، کوٹے سے باندھے گا تو سدھر جائے گا۔ وہ اسے روتا دیکھ کر تأمل سے بولے، تو یہ آپ کا بیٹا ہے وجدان، وہ اپنی منمائے بنا نہیں رہے گا، کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ کر دو تم ماں بیٹا مجھے پاگل۔ غصے سے انہوں نے گھڑی اٹھا کر ہاتھ میں ڈالی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج بھی وہ بہت گریسفل لگتے تھے، اور بخت ان سے کئی گنا زیادہ جوان تھا، حسین تھا، اونچا لمبا قد، کچھ باغی سا مزاج، اور اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک کون لڑکی سے چھوڑ سکتی تھی؟ ایسی لڑکیوں کے بھلا کوئی ایک عاشق ہوتے ہیں، 70 عاشق بنا رکھ ہوتے ہیں۔ یہاں اونچا خاندانی حسب و نسب دیکھا اور یہی چپک گئی۔ غصے سے وہ ساری بات سوچ رہے تھے کہ دروازہ ہلکا سا ناک ہوا۔ دستک دے کر آنے کی عادت صرف ایک گھر میں ایک ہی لڑکی میں تھی۔ اوئے میرا بچہ، میری جان، او کتنی بار کہا ہے بس تم ناک نہ کیا کرو، اور وہ گمڑ آدمی سے اسے 1000 بار کہہ دیا ناک کر کے اندر داخل ہو کر، لیکن عاشقی کے بھوت نے ساری تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ تلخی سے بولے، جبکہ آنین کلکلا دیا، اور وجدان نے اس کے شانے پر بازو رکھ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ آنین نے بھی باپ کے گلے لگ گئی۔ ہم لگتا ہے بہت خوش ہے میرا بیٹا، وہ پیار سے بولے۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے پورے کالج میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے میری امڈیکیٹ میں، وہ جوش سے بولی، تو وجدان بھی بچوں کی طرح خوش ہو گئے۔
ارے واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اس بات پر تو پارٹی ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ بولے تو انین شرما سی گئی۔ چلو اب میرا بیٹا بتائے گا مجھے اسے کیا لینا ہے اپنے ڈیٹ سے گفٹ۔ وہ اپنا والٹ اٹھاتے ہوئے بولے۔ حنین کچھ چپ سی ہو گئی، جبکہ وجدان نے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ انہیں اپنے دونوں ہی بچوں سے بہت محبت تھی، لیکن پھر بھی وہ بخت پر کافی خفا تھے۔ اینا کی وجہ سے ڈیڈ، وہ میں کیا ہوا، تم ایسے رک کیوں گئی؟ ڈیڈ، میرے پروفیسر نے مجھے ایک آفر کی ہے، ان کا کالج ہے، میری پروگریس انہیں اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے ٹیچر کیمسٹری کے کچھ مہینے کے لیے ملک سے باہر گئے۔ انہوں نے مجھے آفر کیے۔ وجدان چند لمحے ٹھہر گئے، جبکہ حنین نے خود پر باپ کی گرفت ڈھیلی ہوتی دیکھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا ہی نہیں کہ لڑکیاں گھر سے باہر نوکری کریں، مگر وہ نوکری تو نہیں کر رہی تھی، وہ تو شوق پورا کر رہی تھی۔ وہ ایک آس سے باپ کو دیکھنے لگی، جس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے، اوکے؟ جب انہوں نے انکار کرنا ہوتا تھا تو ایسے ہی ٹال دیتے تھے۔ حنین کی آنکھوں میں اداسی بھر گئی، لیکن ہلکا سا مسکرا کر وہ وجدان کے ساتھ ہی نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی۔ مالا باجی، جہان صاحب نے کہا ہے انہیں ناشتہ دے دے، سکینہ نے آ کر کہا تو مالا نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، بھی باہر ناشتہ پورا کیا تھا اور جہان کا ابھی وہ بنا رہی تھی۔ جی سکینہ، آپ یہ ناشتہ انہیں دے دے۔ وہ جلدی ٹرے میں چیزیں رکھتی بولی۔ ارے نانا باجی، جب جہان صاحب نے آپ کا نام لیا ہے تو ناشتہ آپ ہی دے گی انہیں، ورنہ ٹرے میرے منہ پر ماریں گی، وہ ڈرتے بولی۔ مالا کی اپنی جان نکل رہی تھی، لیکن دوسری طرف اسے ناشتہ بھی دینا ضروری تھا۔ وہ چار نچار ٹرے ہاتھ میں لے کر باہر نکلتی کہ نگین آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ غصے سے اس نے مالا کو دیکھا۔ وہ میں جان بائی کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی تھی۔ چھوڑو ٹرے چھوڑو، نگین نے غصے سے اس کے ہاتھ سے ٹرے کھینچی۔ جہان سے دور رہا کرو، آئندہ مجھے جہان کے پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، نگین نے بڑک کر کہا تو مالا پیچھے ہٹ گئی۔ ڈانٹ تو صبح پڑ گئی تھی، لیکن جہان سے بچ گئی تھی۔ وہ شکر ادا کرتے کچن میں دوبارہ چلی گئی، جبکہ نگین اوپر جہان کے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، جہان کے کمرے میں سے خوشبو کی مہکار سی اٹھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے خوبرو بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ جہان نے آئینے میں سے عکس دیکھا تھا تو وہ مالا نہیں، اس کی ماں تھی۔ اس نے مزید پرفیوم اپنے کالر کے نیچے لگا کر بوتل بند کر کے ڈریسنگ پر رکھا اور بالوں میں برش چلا کر وہ مڑا۔ مالا کہاں ہے؟ وہ کام کر رہی ہے، میں لے آئی ہوں تمہارا ناشتہ، تم ناشتہ کر لو اور ساتھ سے معلوم کر لینا کہ وہ ابھی اسی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جہان بیڈ پر بیٹھ کر ذرا جھنجھلایا ہوا سا بولا، ماں میں نے مالا سے ناشتہ مانگا تھا، پھر آپ کیوں لائیے؟ بیٹے ماں لے کر آئی ہے، تم مالا مالا کر رہے ہو۔ میں مالا مالا نہیں کر رہا، جب میں نے کہہ دیا وہ لائے گی تو اسے ہی لانا تھا، آپ لے جائے، یہ ناشتہ مجھے نہیں کرنا۔ وہ کلیفنگ لگاتا بولا اور اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ نگین نے غور کر اسے دیکھا تو مالا ایسا کچھ نہیں ہے، مالا کی حیثیت اس گھر میں ملازمہ کی رائٹ، اور مجھے اس ملازمہ کے ہاتھ سے ناشتہ چاہیے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بولا۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی نگین یہ سوچتی ہوئی کہ وہ ناشتے کے بنا نہ نکل جائے ٹرے لے کر نیچے آ گئی۔ مالا، وہ غصے سے بولی۔ مالا، دوسری بھی ہی آواز میں وہ چلا اٹھی، بحری ہو تم؟ سنائی نہیں دیتا؟ تمہیں کب سے بلا رہی ہوں۔ نگین کا زلزلہ دیکھ کر سکین نے بے چارگی سے مالا کو دیکھا۔ ممانی جان، میں جواب، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جہان کو ناشتہ دے کر آؤ، اور ایک لمحہ بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں، اس کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ مالا ٹرے کی جانب دیکھنے لگی، اس نے مڑ کر سکینہ کو دیکھا جو جذبہ ہو کر نگاہ جھکائی اور مرے مرے قدموں سے مالا کو اوپر آنا پڑا۔ وہ چند منٹوں کا فاصلہ 10-15 منٹ میں طے کرتی اوپر آئی اور دروازہ ناک کرتی کہ جہان نے دروازہ کھول دیا۔ مالا کو دروازے پر دیکھ کر اس نے آنکھیں سکیٹری اور پیچھے ہٹ گیا۔ مالا اندر جانا نہیں چاہتی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اس کے گلابی ہونٹ ہلکی ہلکی سی کپکپاہٹ میں تھے۔
جبکہ اس کا چہرہ پیکا پڑ رہا تھا۔ اس نے اندر جا کر ٹیبل پر ٹرے رکھی اور جلدی سے مڑی کہ جہان دروازہ بند کر گیا۔ جہان بھائی سہما ہوا لہجہ تھا۔ جب میں نے سکینہ سے کہا تھا کہ ناشتہ تم لوگی تو تمہاری جگہ اماں کیوں آئی؟ صوفے پر بیٹھ کر اس نے کافی کا مگ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ممانی نے کہا تھا کہ وہ لے کر جائے گی۔ وہ نگاہ اٹھانے سے بھی قاصر تھی اور تم مان گئی؟ اس نے کافی کا گونڈ بھرا ٹھنڈی کافی ایک طرف اگل دی۔ مالا نے اس کے چہرے کے برے تاثرات دیکھے اور ڈر گئی۔ اس کی سانس اندر کو گھٹ گئی۔ مالا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے بولا مالا کو لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ میں نے ٹیک بنائی تھی، وہ ٹھنڈی ہو گئی، میں بھی لے آتی ہوں دوسری۔ نہیں میری جان، ایسے کیسے؟ تم جانتی ہو نا مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم غلطی کرتی ہو۔ اس نے کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ جہان بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اچھی بنائی تھی۔ اس کے گال پر خوف کے مارے آنسو گہرا جیسے جہان نے غور سے دیکھا اور گہرا سانس بھر گیا۔ ٹھیک ہے اب کیا کرو گی تم؟ وہ ایک قدم دور ہوا۔ میں نئی بنا لاؤں گی، وہ بولی تو جہان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جاؤ، وہ پیچھے ہٹ کر بولا اور مالا لمحوں میں غائب ہو گئی۔ جہان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور سمیٹ گئی۔ وہ خود کو آخری نظر آئینے میں دیکھ کر نیچے آ گیا جبکہ مالا دور کر کچن میں آئی۔ مالا باجی کیا ہو گیا ہے؟ احتیاط سے سکینہ بولی تو وہ نفی میں سر ہل گئی۔ جہان بھائی ماریں گے مجھے؟ کیا وہ آپ کو مارتے ہیں؟ سکینہ دل تام گئی۔ نہیں مارا تو نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں ماروں گا۔ مجھے کافی بنانے دو سکینہ، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ جلدی کافی بنانے لگی اور کافی بنا کر اوپر آ گئی، لیکن خالی کمرہ منہ چہرا رہا تھا۔ جہان بھائی وہ واش روم کے نزدیک آئی لیکن کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹی ممانی کو دیکھ کر ڈر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آگ بگولا ہوئی۔ وہ میں جہان بھائی جان تمہاری زبان کھینچ لوں گی جہان کا نام لیا تو تم اسے صرف بھائی جان کہو گی، آج سے سمجھی؟ وہ اس کا منہ غصے سے جکڑ کر بولی جبکہ مالا نے سر ہلایا۔ اسے رونا آ رہا تھا بہت زیادہ۔ نگین نے اس کے ہاتھوں سے کافی کا مگ لیا، سود غصے سے اس کے ہاتھ پر گہرا دیا۔ اچھا بس، انہوں نے ڈیٹا نیچے آؤ، ریاض کو بوائل ایگ بنا کر دو، وہ کہہ کر چلی گئی جبکہ وہ اپنے ہاتھ دیکھ کر بے ساختہ رو پڑی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے، کافی گرم تھی۔ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کے گھر کا ایک شخص اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی اور سستی سے نیچے آ گئی اور کچن میں جا کر اس نے چولہے پر انڈے بائل ہونے کے لیے رکھ دیے۔ دوپٹے سے آنسو صاف کر کے وہ چولہے کے آگے کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ شدت سے جل رہے تھے۔ 12 بجنے کو آئے تھے۔ اس نے ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالا تھا جبکہ باہر ٹیبل پر سب مہو گفتگو تھے۔ وقت جلدی چلا گیا۔ جہان نے تایا جان کی طرف دیکھا۔ ہاں چلا گیا، سمجھاؤ اسے۔ الٹے دماغ کو کیسے سمجھا سکتا ہے تایا جان؟ جہان بولا تو وجدان سمیٹ ریاض نے بھی اسے گورا تو وہ زبان دبا گیا جبکہ سارم بھی خجلت سے ٹیبل پر آیا۔ سارم بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ عافیہ نے کہا۔ تم سارم نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں بدبخت کی کالز آ رہی ہے، آج میٹنگ ہے، جلدی جانا ہے۔ اور تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میٹنگ تم نے لینی ہے؟ سارم نے جہان کو گورا تو وہ گردن ہلانے لگا۔ ناشتہ کیے بنا تو نہیں جاؤں گا۔ جائیے آپ لوگ۔ وہ شانے اچکا گیا۔ سارم تم لڑکی دیکھ لیتے ایک بار۔ بھابی میرے پاس وقت نہیں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ عافیہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اسی لڑکے کی یہی بات ہے ذرا جو کسی بات پر توجہ دے دے۔ بہت اچھا ہے میرا بھائی، اور ایک ان کا بیٹا ہے۔ وجدان نے عافیہ پر طنز کیا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تایا جان مذائقہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا چپ کرو، اپنی رائے کھولنے کے لیے حمایت کرو گی اس کی؟ ارے نہیں جناب، ہم گھر سے باہر نگاہ نہیں رکھتے، وہ بڑبڑایا جبکہ مالا نے ریاض کے آگے انڈے رکھ دیے۔ مالا نے بھی یہ سنا تھا، وہ جلدی سے پلٹی۔ نگین نے بیٹے کے آگے کافی رکھی جیسے جہان نے نہیں چھوا جبکہ ریاض صاحب انڈے کھائے بنا بیٹھ کر وجدان کے ساتھ چلے گئے۔ دیر نہ کرنا، تم نے پروجیکٹ بنا دینا ہے۔ ہاں آ جاتا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا اور ٹیبل بجانے لگا۔ وجدان، ریاض اور سارم بھی چلے گئے تھے۔ وقت بہت پہلے ہی جا چکا تھا۔ جان ناشتہ کر لو۔ نگین نے بیٹے کی جانب دیکھا جس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت ضدی ہو گئے ہو تم۔
وہ سختی سے کہہ کر کچن میں آ گئی اور تھوڑی دیر بعد مالا نے اس کے آگے کافی رکھی جسے اس نے اٹھا لیا اور ناشتہ کرنے لگا، جبکہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی اور سب روز زبردستی کر رہے تھے۔ کافی پی کر وہ اٹھا اور موبائل پر بات کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مالا نے دیکھا سب جا چکے تھے، صرف حنین بیٹی تھی، موبائل یوز کرتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بہت جلن تھی، بھوک تک اڑ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی حنین کے نزدیک آ گئی۔ حنین نرمی سے پکارا تو حنین نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ بولی تو مالا کنفیوز سی اپنے ہاتھ دکھا گئی۔ سفید بال بالکل بے داغ، چمکتے رنگ پر سرخ نشان تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کافی خیر گئی میرے ہاتھ پر، تم پلیز مجھے کچھ دے دو، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ تو تم کام دیکھ کر کیوں نہیں کرتی؟ حنین نے کہا اور اٹھ کر کریم لے آئی۔ نہیں، یہ کام سے نہیں جلا، وہ بولی تو حنین نے اس کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو پھر کیسے جلاؤ؟ اس کے ہاتھ پر کریم لگاتی بولی۔ وہ ممانی جان نے کافی پھینک دی تھی، وہ بولی تو حنین سر پکڑ گئی۔ تو پھر جہان بھائی کے کمرے میں تھی؟ نہیں، میں تو نہیں جاتی، وہ ناشتہ ہی نہیں کرتے۔ میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی حنین، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سر جھکا کر رونے لگی، جبکہ حنین نے گہرا سانس بھرا۔ ایک کام کرو، تم جاؤ اپنے پورشن میں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہاں نہ آنا، سب سے دور رہو، وہاں گرمی ہوتی ہے۔ وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ حنین نے کچھ سوچا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو جلدی سے آؤ، کہاں لے جا رہی ہو؟ بیوقوف لڑکی، بولنا مت اب۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اے سی آن کر دیا۔ مالا کو لگا وہ جنت میں آ گئی، اتنی خوبصورت خوشبو تھی اس کے کمرے میں۔ تم ریسٹ کرو، یہاں کوئی مجھے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی کہ تم اپنے پورشن میں گئی ہو۔ انکل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ واللہ ابا کی طبیعت کی خرابی کا جھوٹ تو مت بولو۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مالا کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ منہ بنا کر بولی، تبھی تمہارا یہ حال ہے۔ حنین کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور دروازہ لاک کرنے کو کہا تو اس نے جلدی سے دروازہ لاک کر دیا۔ کتنا پرسکون کمرہ تھا اس کا۔ اگر حنین اس کی مدد نہ کرتی تو سارا دن ان ہاتھوں کی اذیت برداشت کرتی رہتی۔ جھوٹ بولنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے اس نے سوچا، لیکن نہیں، جھوٹ بولنے سے سارا برا ہو جاتا ہے اور اللہ بھی خفا ہوتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ سوچ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ سارم کے سسرال جانا ہے، مالا سے کہہ دو وہ کھانا بنا دے گی، ہم لوگ شام تک آ جائیں گے۔ اور یہ جہان سے کہہ دو کہ ذرا وہ لوگوں کو لے جائے گا۔ اب ڈرائیور تو وجدان بھائی نے شہر سے باہر بھیج دیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کتنی تنگی ہو رہی ہے۔ نگین نے عافیہ سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں، لیکن مجھے ایک فکر ہے بھابھی۔ وہ کیا؟ نگین نے چون کر دیکھا اپنا سارم کتنا خوبرو جوان ہے اور اس لڑکی کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی 9 سال کا۔ نگین بھی اس بات پر تذبذب کا شکار تھی۔ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی، اس کی لڑکی اچھی ہے اور ویسے بھی وہ بچہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ سارم تو ان باتوں پر توجہ نہیں دے گا، اگر یہاں انکار کر دیں گے وہ کبھی بھی کسی اور لڑکی پر راضی نہیں ہوگا۔ دیکھا نہیں کتنی محنت کر کے ہم نے اس لڑکی پر رضامندی دلوائی ہے، لیکن اسی خبر تو نہیں کہ اس کا 9 سال کا بیٹا ہے۔ اچھا چھوڑ دو، اس کی بھی تو عمر دیکھو 30 سال کا ہو گیا ہے، بھتیجے اس کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور لڑکا شادی کو نہیں مان رہا۔ اچھا چلے جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے، عافیہ نے کہا۔ معلوم نہیں ہے مالا کہاں مر گئی ہے، نگین بولی اور باہر نکل کر آوازیں دینے لگی۔ حنین جو ابھی تیار ہو کر آئی تھی فوراً بولی، انکل ساجد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، مالا ان کے پاس ہیں۔ ایک تو ان باپ بیٹی کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے، اب کھانا کون بنائے گا؟ عافیہ بھی بولی، آئے گی خود ہی بنائے گی۔ نگین نخوت سے بولی، نہیں چاچی، ساجد انکل کو شاید وہ اسپتال لے جائے، بہت بیچارے بیمار ہے۔ حنین بولی تو نگین نے دان پیسے، سکینہ جی باجی کھانا بنا دینا، ہم گھر آئیں گے تو کھانا تیار ہو۔ انہوں نے کہا تو سکینہ سر ہلا گیا اور وہ حنین اور عافیہ سارم کے سسرال چلے گئے۔ حنین تیار ہو کر نکلی تو اس نے دوبارہ دروازہ لاک نہیں کیا اور وہ بیٹے بیٹے سو بھی گئی۔ حنین کے بیڈ پر کافی آرام دہ نیند آئی تھی، جبکہ دوسری طرف جہان ان خواتین سے نکل کر گھر آ گیا۔
ڈرائیور کیا گیا ان سب نے اس ڈرائیور سمجھا لیا، اور بخت ڈیٹ آدمی تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ وہ گھر آیا تھوڑی دیر ریسٹ کرنے، تقریباً گھنٹے بعد اس نے جانا تھا ان سب کو لینے۔ حنین نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے کمرے سے موبائل بھی اٹھا لے جو وہ بھول کر آئی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے گھر میں مالا کو تلاش کیا اور پھر نظر انداز کر کے حنین کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں مالا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پیس لیا اور اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ سکینہ پیچھے سے اس کے لیے جو پانی لائی تھی وہ گلاس پکڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور سر جھٹک کر وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ وہ تیز چلتے اے سی اور سکون سے سوتی مالا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، فوراً موبائل نکالا اور اے سی کی ویڈیو بنا لی۔ اچھی خاصی اس کی ویڈیو بناتے جیسی ہی وہ اس کے چہرے کے نزدیک آیا، اس کے چہرے کو ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ اس کے حسین چہرے کی ویڈیو اس کے کیمرے میں بن رہی تھی۔ مالا کو اپنے ارد گرد کوئی محسوس ہوا تو وہ ایک دم آنکھیں کھول گئی اور جان کو اپنے اوپر دیکھ کر چیخ ماری اور جان دور ہو گیا۔ موبائل بند کر کے سینے پر بازو باندھ گیا۔ جان بھائی، میرا مطلب بھائی جان، آپ یہاں؟ بھائی جان بھی کہنا ہے، اور بھائی بھی امی کو بتاؤ۔ وہ آئی برو چکا کر بولا۔ نہیں پلیز، ممانی خفا ہوگی۔ تم ہم سب کے جانے کے بعد یہ کام کرتی ہو، انٹرسٹنگ۔ وہ اے سی کی جانب دیکھتا بولا۔ نہیں، حنین نے کہا تھا اور تم مان گئی۔ میں اس کا دم نکل رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کھانا کون بنائے گا؟ وہ آئی برو اچکاتا اس کے نزدیک ہوا۔ میرے ہاتھ جل گئے ہیں۔ کیسے؟ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ دیکھے جن پر نشان تھے، کام سے بچنے کے لیے خود جلائے ہوں گے۔ نہیں، ہم تو، مجھے لگتا ہے اماں کو تمہاری یہ ویڈیو دکھانی پڑے گی۔ اس نے اسے موبائل دکھایا اور مالا کو لگا اس کے قدموں سے زمین کسک گئی ہو۔ اس کے چہرے کے اڑتے رنگ جہان کو مزہ دے گئے۔ بھائی شٹ اپ، بھائی ہوگا تمہارا باپ جان کہو گی۔ آج سے تم مجھے نہیں۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی جبکہ وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم چلو ٹھیک ہے، ابھی تمہارے ہاتھ جلے ہیں، پھر تم مکمل جلو گی، اور جلنے کے بعد کتنی تکلیف ہوتی ہے مالا، وہ افسوس سے بولا اور جانے لگا۔ کون جلائے گا؟ اماں نہیں۔ وہ باہر نکل گیا سیٹی بجاتی ہوئے جبکہ وہ پیچھے رونے لگ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی لیکن کیا کر سکتے تھے، اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ یہ سب کر کے مزہ آتا تھا اسے۔